اب جتنا مرضی ماڈرن ہو جاؤں، جتنی مرضی ایکسرسائز کر لوں، لیکن وہ جو اندر کا دیسی پن ہے نا، وہ مجھے میرا پراٹھا نہیں چھوڑنے دیتا۔ اور جب بریک فاسٹ میں پراٹھا اور اچار نہ کھا لوں، میرا دن ہی اچھا نہیں گزرتا۔ بڑی ٹرائی کی تھی میں نے بیچ میں ہیلدی بریک فاسٹ وغیرہ کھانے کی، لیکن سوچا نہیں یار، جو اپنا دیسی بریک فاسٹ ہے نا، اس کا تو مزہ ہی الگ ہے۔ تو بس جیسے ایکسرسائز وغیرہ کر کے جاب سے فری ہو کے واپس آئی، امی اور عثمان کے لیے بنایا آملیٹ اور اپنے لیے پراٹھے کے اوپر رکھا اچار۔ صبح جاب فنش کر لی تھی اور اس کے بعد پورا دن جاب نہیں تھی۔ بریک فاسٹ کر کے ریلیکس ہو کے بیٹھے، امی کے ساتھ تھوڑی باتیں شاتیں کی اور پھر اس کے بعد میں آگے ریڈی ہونے، کیونکہ شام کو امی کو آج ڈنر پہ باہر لے کے جانا تھا۔ تو میں نے سوچا کوئی زبردست سا اسپاٹ چوز کیا جائے جس میں امی کو صحیح پاکستان کے مزیدار کھانوں کا ٹیسٹ ہے۔ پھر ہم پہنچے ٹوٹنگ، اور ٹوٹنگ تو مجھے ویسے ہی بڑا پسند ہے کیونکہ میری فیوریٹ لسٹ میں ایک اور ریسٹورینٹ ایڈ ہو گیا ہے، اسپائس ولیج۔ روٹی کو تو آپ چھوڑ دیں بھائی، کھانے کا ٹیسٹ تو بات کی بات ہے، پہلے چیک کریں جی ماحول۔ انڈور ایمبینس کی بات ہی الگ تھی، مطلب ایسے کمال کی لگژری وائب، کیونکہ جتنا پرسکون لگژری اور خوبصورت ماحول ہوتا ہے نا، اتنا کھانا زیادہ کھایا جاتا ہے۔ یہاں پہ میری ملاقات ان کی اسٹاف ممبر بشرا سے ہوئی، جس نے مجھے ایچ اینڈ ایوری تھنگ ڈیٹیل میں بتایا کہ ان کی ہر چیز ڈیلی فریش بنتی ہے، اور کلیننگ تو نظر آ ہی رہی تھی۔ فریش نان نے تو میرا دل جیت لیا، اور پھر اس کے علاوہ جو ان کی کڑھائیاں بن رہی تھی، وہ تو میں کہتی ہوں پاکستان کا ٹیسٹ ہی یاد آ گیا۔ اور فائنلی جس مقصد کو آئے تھے وہ مقصد آن پہنچا، پورے کا پورا ٹیبل ایسا مزیدار کھانوں سے بھرا، موک ٹیل، پاپڑی چاٹ، مکس گرل، لیم چرسی کڑھائی، چکن بریانی اور مسالہ فش۔ باقی سب چیزوں کا مزہ ایک طرف، لیکن جو محمد نے مزے لے لے کے لیم چرسی کڑھائی کھائی ہے نا، مطلب میرا تو دل وہیں خوش ہو گیا تھا۔ اور مہدی کو مسالہ فش بہت پسند ہے، مسالہ فش تو خیر مجھے بھی بہت زیادہ پسند آئی تھی، اور امی کو تو سارے کے سارے کھانوں کا ٹیسٹ بہت اچھا لگا، مطلب ایک سے ایک چیز لاجواب۔ کھانے تو سبھی ٹیسٹی تھی، لیکن 100% مسالہ فش کو ضرور ریکمینڈ کروں گی۔ اور جب گرما گرم گرل کھانے کا ٹائم آیا نا، اوئے ہوئے ہوئے، مطلب اتنا پیٹ بھرا ہوا تھا، لیکن سٹل اس کے بعد میرے سے ہاتھ رکا نہیں گیا ان کے بیف کباب دیکھ کے۔ اور ڈیزرٹ میں جب چیز کیک اور فالودہ آیا نا، تو سب سے پہلے میں نے ویڈیو بنانے کے لیے محمد نے فٹافٹ میرے ہاتھ سے اسپون لے کے کہتے ماما آپ بعد میں کھانا، پہلے مجھے دے دو۔ مجھے اتنا پیار آیا اس کی بات پہ۔ اور پھر سارا کچھ کھا کھو کے جب فارغ ہوئے نا، اور جو ان میں اینڈ میں مزیدار کڑک چائے آئی، ان کی دن بھر کی تھکاوٹ جیسے اس چائے نے اتار دی ہو۔ پھر گھر آنے کا ٹائم آیا، اور خوش میں اس بات پہ تھی کہ امی اور محمد کو بہت مزہ آیا۔ آج کا پورا دن بہت اچھا گزرا، اللہ پاک کا ڈھیر شکر ادا کیا۔ ملتے ہیں ایک نئے ولاگ میں، اللہ حافظ۔